قرآن کی تلاوت کی سعادت بھی خوب ہے، پر کیف عبادت کی سعادت بھی خوب ہے۔ قرآن کی تلاوت کی سعادت بھی خوب ہے، پر کیف عبادت کی سعادت بھی خوب ہے۔ اللہ کو پانے کی طلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے قرآن سیکھیں آسان اور مختصر تجوید کے ساتھ۔ پیارے ساتھیوں، آج کی کلاس کا آغاز ہم قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے کرتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ ترجمہ: جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک کو پڑھنے کا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ آج کل لوگ وقت کی کمی کا اکثر اظہار کرتے ہیں، اسی لیے ساتھیوں شین قرآن اکیڈمی کی ٹیم نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کورس مرتب کیا کہ آپ صرف 5 منٹ کے قلیل وقت میں روزانہ کی بنیاد پر چند حروف کی پریکٹس کر لیں۔ اس مقصد کے تحت ہم نے واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی مشقت اگر سبق میں محسوس ہو رہی ہو تو آپ کی رہنمائی کی جا سکے۔ گروپ کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ تو جناب، پچھلے اسباق میں ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ الف تا غ تک حروف پڑھ لیے۔ آج ہم طا، وا، عین، غین کی پریکٹس کریں گے۔ چونکہ ہم قرآن پاک پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم آداب دہرا لیتے ہیں۔ انگلی الفاظ پر، کان آواز پر اور نگاہ قرآن پاک پر ہونی چاہیے۔ چلیے تو پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو جناب، پہلا حرف ہے طا۔ طا، اس کی بھی آپ کو 3 اشکال نظر آ رہی ہوں گی، لیکن طا کی اصل میں صرف 2 ہی شکلیں ہوتی ہیں، یا وہ کلمے کے شروع میں آتا ہے یا وہ کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ طا کبھی بھی 2 لفظوں کے بیچ میں جڑ کر نہیں آتا۔ طا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگائیں۔ اگلا حرف ہے ہمارا غا۔ غا، غا کی بھی آپ کو 3 اشکال نظر آ رہی ہوں گی، لیکن یہاں پر بھی یہ سمجھ لیں کہ غا ہمیشہ کلمے کے شروع میں آتا ہے یا کلمے کے آخر میں۔ غا کا مخرج بھی ہم سا اور زال میں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا موٹا حرف ہے تو اس کو موٹا منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، غا۔ زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کے کنارے سے لگائیں اور اتنی نوک باہر ہو جتنا ایک چاول کا دانہ ہوتا ہے۔ اس حرف کی ادائیگی کے وقت کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں۔ اس کو غا نہ پڑھا جائے، اس کو زا سختی کے ساتھ نہ پڑھا جائے۔ اگلا حرف ہے ہمارا عین۔ عین، اس کی بھی آپ کو 3 اشکال نظر آ رہی ہوں گی۔ کلمے کے شروع میں عین اس طرح سے لکھا جائے گا اور کلمے کے بیچ میں عین کی شکل کچھ چینج ہو کر اس طرح ہو جائے گی اور آخر میں کلمے کے عین اس طرح سے لکھا جائے گا۔ اکثر و بیشتر لوگ حمزہ اور عین میں فرق نہیں کرتے، تو یاد رکھیں حمزہ کا منہ آگے سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے بنسبت عین کے، اور اس کا مخرج یہ ہے کہ حلق کے یہ درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ عین کے بعد اگلا حرف ہے غین۔ عین اور غین میں نقطے کا فرق ہے اور اس میں بھی 3 اشکال ہیں۔ پہلی شکل کلمے کے شروع میں، بیچ کی شکل کلمے کے بیچ میں اور آخری شکل کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ یہ حرف حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ غین موٹے حروف میں سے ہیں، اس کو موٹا منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔